آج موضوع دلچسپ ہے، تھوڑا وسیع ہے اور آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ وہ ہے کہ موجودہ اور مستقبل کے چیلنجز سے نپٹنے کی بہترین حکمت عملی۔ دیکھیں، آج کل ہمیں تیز زندگی کی وجہ سے بے شمار چیلنجز ہیں۔ ہمیں معاشی چیلنجز ہیں، صحت کے ہیں، نفسیاتی ہیں، سماجی ہیں، دینی ہیں، کوئی ہمیں ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے۔ تو یہ بے شمار چیلنجز ہیں، ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کم سے کم اس میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مالی چیلنج، ایک چیز سمجھ لیں کہ پیسہ آپ کو ڈائریکٹ خوشی تو نہیں دیتا، لیکن اس کا نہ ہونا آپ کو بیسوں قسم کے سر درد اور مصیبتوں اور الجھنوں میں ڈال دیتا ہے۔ پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ بچے 16-17 سال کے ہوتے تھے تو وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، ماں باپ کو بھی کھلاتے تھے، خود بھی۔ اس وقت سے روٹی ضرورت تھی۔ اب چونکہ زمانہ تیز ہو گیا، ہم انہیں ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو 25-26 سال کی عمر تک وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی شادی کریں یہ وہ۔ تو یہ ماں باپ کرتے ہیں، نالائقوں کو خود کرنا چاہیے بچوں کو۔ اب صحت کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں، ہر گھر میں شوگر، بی پی، ہارٹ وغیرہ مختلف قسم کی پرابلمیں ہیں۔ پھر آگے چلیں، نفسیاتی مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یورپ ان سے بھر چکا ہے، جہاں پہ ہر قسم کی آسائشیں ہیں، میڈیکل فری ہے، سوشل سیکورٹی ہے، پھر بھی ہمارے ملک میں نفسیاتی مریض بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مصروف زندگی ہے، انسان تنہا ہو کر رہ گیا ہے، بچے شادی کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر والدین کو پوچھتے ہی نہیں۔ چلیں اب بنیادی سطح پر لے لیں تو ہمیں سب سے پہلے صحت کا چیلنج ہے کہ صحت نہ ہو تو آپ بالکل ہی بیکار ہیں۔ وہ اس دن آپ کو قدر آئے گی جس دن آپ صاحب فراش ہو کر بسترے پر لیٹے ہوں گے تو آپ کو واش روم لے جانے کے لیے بھی لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے، اس دن قدر آئے گی۔ صحت کی قدر پہلے کریں۔ اس کے بعد پھر روزی ہے، اگر روزی نہ ہو تو آپ کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، نہ گھر میں نہ باہر۔ اس کے بعد خوشی ہے، تیسرا جو ہمارا چیلنج ہے، انسان کو خوشی اور سکون بھی چاہیے۔ اچھا، اگر آپ دین کو ہی سمجھ لیں تو آپ کے یہ تینوں جو چیلنجز ہیں جو ابھی میں نے کیے ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ 10% کام صرف اللہ کے لیے کریں، 90% اپنے دنیاوی معاملات کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ ان کو نہیں ٹھیک کریں گے، یقین کریں آپ کبھی فیملی لائف اور دوستوں کو لے کر نہیں چل پائیں گے، اور آپ لازمی طور پر تنہائی کا شکار ہوئے، چاہے آپ ارب پتی بھی ہو گئے، چاہے آپ ملک کے سب سے مشہور بندے بھی ہو گئے۔ تو اب مسئلے ہم تھوڑے علاج کی طرف آتے ہیں کہ صحت کی جو وجہ مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ میری 40 سالہ تحقیق میں آئی ہے کہ دل پہ لیا ہوا سٹریس، عام سٹریس نہیں، دل پہ لیا ہوا سٹریس ہے، جس کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ ٹربل، نسوں کمزوری وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو روزی، اس کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ پہ کچھ چیزیں چھوڑنا سیکھیں، کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ رنج ہوگا اور نہ حزن، یعنی افسوس اور ڈر۔ یہ پھر آگے چلیں تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے اور ایسے ذریعے سے روزی دے جو اس کے گمان میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل بندوبست کیا اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ جہالت بھی ہے۔ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے میں 98% لوگوں کی زندگی ڈر، خوف، منفی سوچوں اور ناامیدی سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں پیدا ہونے سے ہی غربت، دوزخ، بے عزتی، صحت کا ڈر، بیماری کا ڈر،
नाक कटने का डर, औलाद की नालायकी का डर, लोगों की बातों का डर, फोबियाज अलहदा हैं, डर डर डर। इसलिए अल्लाह जो पैगाम है उसका कि सिर्फ अल्लाह से डरें यानी अल्लाह के कानून को तोड़ने से डरें, तो ये तमाम डर गायब हो जाएंगे, अल्लाह इन्हें हल कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं कि दीन जो है ये एक बड़ी खूबसूरत दीन इस्लाम हमें अल्लाह ने दी है, खूबसूरत तरीन चीज़। ये हमें खुशी, सुकून, उम्मीद, इंसानियत से प्यार, आपस में जोड़ने, मकसदियत देने और किलारकी देने के लिए आया है। ये एक मुकम्मल नज़रिया है। बाकी जितने नज़रिए आप देखेंगे सब आए फेल हो गए, चाहे वो नफ्सियाती नज़रिए जैसे फ्राइड का है, उसके एडलर और जोंग ने इसको फेल कर दिया, उसको आइंस्टाइन का आइडिया उसके स्टूडेंट्स ने फेल कर दिया। फिर जो सियासी नज़रिए थे जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए, बादशाह थी, इम्पीरियलिज़म था, दूसरी हुकूमतें थी, वो तमाम फेल हो गई। जो हिंदुओं इंसानों के बनाए मज़हब थे वो भी इसमें फेल हो गए, जिन्हें हम मत कहते हैं। तो ये जो दीन है ये समाजी, नफ्सियाती, माशरी, सेहत, फ़ौजी, अखलाकी, ज़हनी और रूहानी तमाम नज़रियों का मजमूआ है। और ये ऐसे इसने उनका हल दिया है और वो नज़रिए दिए हैं जो चैलेंज नहीं हो सकते हैं। पूरे वेस्ट वाले पूरा जोर लगा चुके हैं कुरान पाक में गलती ढूंढने, नहीं, वो कामयाब नहीं हुआ। अब कुरान हमें दर हकीकत हमें ज़िंदगी का शऊर देता है, ज़िंदगी का शऊर हो, फिर नफ्सियाती, समाजी, अदबी, सेहत, दीनी, जमालियाती, रूहानी शऊर आता है। ये एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि हम मुसलमानों ने ही दुनिया को बचाना है। दुनिया इस वक्त बहुत ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है। आज 18 जनवरी 2026 है, तो आप देखें कि आज अमेरिका ने क्या किया। वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, ग्रीनलैंड पर कब्जे में है, ईरान का पीछा छोड़ नहीं रहा, यानी ताकत ही कानून है। और चूंकि इन मुल्कों के पास एटमी ताकतें नहीं हैं, वो उनकी जान नहीं छोड़ रहा है। तो दुनिया बहुत ख़तरनाक मोड़ पर है। हमारी तौहीद की छतरी जो है, इस्लाम के तौहीद की छतरी, इसके नीचे ही दुनिया आके अमन पाएगी, क्योंकि हमें हुक्म है कि आपका पड़ोसी अगर हिंदू भी है, अगर वो ईसाई भी है, यहूदी भी है, या वो काफिर है, फिर भी आप उसका ख्याल रखें। आप उसका ख्याल रखें, उसको भूखा ना रहने दें, उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करें। जंग में भी अल्लाह हुक्म देता है कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ें, डिफेंसिव जहाद हमें कहा गया। दीन जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें मिली है, मैं इसे मुकम्मल तरीन खूबसूरत और अमली शक्ल में पेश करने की फ़िक्र में हूँ, और मेरी सारी कोशिशें इसमें हैं। और दुनिया को खूबसूरत तरीन जगह बनाने की कोशिश का नाम ही जहाद है, जो मैंने भी करना है, आपने भी हस्ब तौफीक करना है और मेरा साथ देना है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी तवज्जो, और ये चाहिए कि पैगाम को आगे फैलाएं। तो जो जितने मैंने ऊपर बातें बताई हैं, इनका जो आसान तरीन हल है, दीन तो है ही। दीन में भी अगर आप वाहिद मकसद रख लें कोई, और मुस्बत सोच, तो आप मुस्बत सोच आपको हर बीमारी से बचाएगी, और वाहिद मकसद आपको गुर्बत और दाएं बाएं मिसट्रैक होने से बचाएगा, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों को इंटरनेट ने घेर लिया, हम भी अपना टाइम उस पर ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी मकसद हो और मुस्बत सोच हो तो आप उस ट्रैप में नहीं आएंगे। और नॉलेज खुद एतमादी देती है, और खुद एतमादी ज़हानत का 90% से ज़्यादा है। तो जिस तरह ये कमरा है, नॉलेज डर से बचाती है। बाइबल में हज़रत ईसा का फरमान है कि नॉलेज विल लेट यू फ्री। अब ये कमरा है, अगर इस कमरे में हो सकता है शेर हो सकता है सांप हो सकता है खरगोश हो सकता है भेड़ हो, लेकिन जब तक ये कमरा बंद है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं डर में रहूँगा।
جب مجھے پتہ چلے گا شیر ہے تو میں اس کی بھی حکمت عملی بنا لوں گا. تو ہمیں نالج چاہیے جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور خود اعتمادی جو ہے یہی آگے جا کے فیتھ میں یقین کامل میں کنورٹ ہوتی ہے. اور کامیابی کے جو 3 سٹیپس ہیں اہم ترین، وہ ہے ہر کام کرتے ہیں کامیابی اور آسانی اور شکر. یہ 3 چیزیں اگر آپ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں ہر کام کرتے وقت تو انشاءاللہ آپ کا مشکل ترین کام بھی ہوتے چلے جائیں گے. تو میں آپ کو مختصر اس کی تصویر دکھا چکا ہوں. پلیز میرے پیغام کو کوشش کریں سب کے پاس پہنچے جو لوگ اس فکر میں ہیں کہ دنیا کے لیے کچھ کریں. مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کو نہ پالے، وہ تو جانور پال لیتے ہیں. ہم نے اپنی فیملی، برادری، محلے، دوستوں کو، شہر کو، ملک کو، دنیا کو ٹھیک کرنا ہے. اسی کوشش کا نام جہاد ہے اور وہ ہم لگے ہوئے ہیں. تو میں اب چاہوں گا کہ سوال جواب کی نشست شروع ہو. تو پلیز آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں. سر یہ سر جو چیلنج والا ایشو آ رہا ہے، کیا یہ مستقبل اور حال میں سیم ہے جس کی شکل بدل سکتی ہے؟ کون سے چینل؟ جی چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں سر. جی کیا یہ جو حال میں یہ فیوچر میں بھی یہی ہے، ان کی شکل وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے؟ مسائل جو ہمارے چیلنج جو ہمارے آ رہے ہیں، جی دیکھیں مسائل وہی بنیادی ہیں، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. مین یہ 2 صحت کے مسائل ہیں، یہ 3 مین ہیں. تو یہ رہیں گے ہمیشہ. زندگی جتنی مصروف ہوگی، انسان اتنا زیادہ. اب یورپ والے ہر وقت پیسے کمانے کی دوڑ میں. اب امریکہ ہے تو 2 ماں باپ اور 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی. پانچوں سارا سال سارا مہینہ گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں. مہینے پہ اینڈ پہ ان سے کہیں کہ مجھے $5,000 چاہیے، وہ آپ کو نہیں دے سکتے، سیونگ ہے نہیں. تو ہمارا معاشرہ پیچھے ہے، لیکن ہم بھی اس دور میں شامل ہونے جا رہے ہیں. ہم نے بچنا ہے اس گدھوں کی دور سے. صحیح. ٹھیک ہے. انشاءاللہ چیلنجز رہیں گے، لیکن اللہ نے جب وعدہ کیا ہوا ہے تو ان کا حل بھی آتا رہے گا. اور اہل یقین، اہل ایمان کے لیے چیلنجز کوئی چیلنج نہیں. صحیح بات. جی. اسپیشلی سر جو ہماری نیو جنریشن ان پاکستان کے اندر میجارٹی آف پیپلز جو ہماری یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ دین کے لحاظ سے بہت دن بہ دن دور ہوتے جا رہے ہیں. اس میں قصوروار کس کو ہم ٹھہرا رہے ہیں؟ اس میں قصوروار مولوی بھی ہے، آج کل کا صوفی بھی ہے، اور ہم بھی ہیں. دیکھیں دین بڑا آسان ہے. 10% دین ہے، ایمانیات، عبادات، عقیدہ. عقیدہ درست ہونا بڑا ضروری ہے. 90% اخلاق معاملات ہیں. ہم جب اخلاق معاملات طرف جاتے ہی نہیں ہیں تو بچے کہتے ہیں آپ کا دین کیا ہے؟ یہ صرف جنت میں لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کو مکمل شکل میں دیں. لیکن چونکہ آج تک اس پہلو پہ توجہ نہیں دی تھی، میری مولویوں سے اکثر جھگڑا رہتا ہے. وہ پھر مان جاتے ہیں کہ واقعی دین اسی طرح ہے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ جناب کے میسج کو اگر غور سے دیکھا جائے تو جس میں جناب فرماتے ہیں کہ 10% عبادات اور 90% معاملات، تو مختلف جو مکاتب فکر ہیں جس میں علماء سر فہرست ہیں، پھر اس کے بعد پیر بھی اور دانشور کچھ، تو ان کا جو وے آف تھاٹ یا میسج ہے وہ اور ہے وہ یہ کہ اگر علماء کا دیکھیں تو وہ زیادہ عبادات پہ، پیر ہیں تو وہ کہتے ہیں درباروں پہ آئیں. اس کے لیے تھوڑا یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. دیکھیں دین آیا ہے نہ صرف آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے. اب ہمارے غریب جو مولوی ہیں 98%، ان کے نزدیک دین صرف جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہے، اور ان کے فرقے کے علاوہ سب کافر ہیں. ان سے آپ امید کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ دین دنیا کے ہر مسئلے اور ہر ایک جو ہمیں چیلنجز ہیں ان کو حل دیتا ہے، اور مکمل بہترین حل دیتا ہے. تو ان لوگوں کے پیچھے آپ چلیں گے تو ان کو شعور نہیں ہے. جس کو زندگی کا شعور نہیں ہے وہ دین کا شعور کیا رکھے گا؟ 98% کو زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے. صوفی جو ہے اللہ کے فضل سے وہ اپنے پیٹ کی فکر میں ہے، جو آج کل بنے ہیں. سجادہ نشینوں نے
آدھے سے زیادہ پاکستان کو گھیرا ہوا ہے یا کم از کم پنجاب کو گھیرا ہوا ہے. سندھ میں اس سے زیادہ ہے. سرحد میں بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ آج کل جو صوفی بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی اپنی دکانیں بنائی ہیں اور اپنی اپنی کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ان کے پیچھے اگر آپ چلیں گے کنفیوز ہوں گے. دین تو بڑا سمپل ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال جی، جی. اجازت ہو. مجھے اب معاشرے میں نا فرقہ واریت پہ بہت زیادہ زور ہے. یعنی ہر مکتب فکر جو مسلک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے نا جی اس کے پیچھے ہوتی ہے اور ان کا آگے جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے. اس پہ ذرا تھوڑی روشنی. دیکھیں نماز ہاتھ بند کر کے بھی ہو جاتی ہے, ہاتھ اوپر رکھ کے بھی ہو جاتی ہے, ہاتھ کھول کے بھی ہو جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھی, یہ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ 10% اور 90% جو میں نے بتایا ہے وہ جو کریں وہ ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کو دوسرے فرقوں کافر نہ سمجھے اور گالیاں نہ دے. ٹھیک ہے, دوسروں کو کافر اور گالیاں, کیونکہ یہ دین کے بالکل خلاف. اور فرقہ تو دین سے آپ کو باہر لے جاتا ہے. آپ سب نے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو میں چھاتی نکال کے آتے میں بریلوی ہوں, میں دیوبند ہوں, سوری ٹو سے, یہ آپ کو اتنی بڑی غلطی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی معافی نہ ہو, کیونکہ آپ فرقے میں جاتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے, وہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بانٹ کے, اے نبی تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, تم ان سے باہر ہو. تو ہمارے سب جو ہیں یہ مولوی صاحبان کی ٹریننگ ہے, کیونکہ ان کا روزگار فرقے سے وابستہ ہے. یہ جو 8-10 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں وہ بند ہو جائے گی. سوری, اب گورنمنٹ نے خاص طور پہ فوج نے یہ کام کی ہے کہ ان کی 25,000 تنخواہ لگا رہے ہیں. تو کم از کم یہ تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہو کے اور کچھ جہالت اور بھوک سے نکل کے کچھ سوچنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. آگے یہ جو تمام اچھی باتیں ہیں یا مثبت باتیں ہیں ان کی طرف لانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مطلب میں کسی کو بتاتا ہوں آپ یہ کتاب پڑھیں, جی. وہ اس کا مطلب ایک کہتا ہے یہ بھی کتاب ہے, ہم انٹرسٹ نہیں بن پاتا ان کا. اچھا, کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو آپ کو فائدہ ہوگا, ان کا انٹرسٹ وہ کہتے ہیں بس دیکھتے ہیں ہاں کریں گے. دیکھیں دو چیزیں, ہر بندہ اس طرح بہترین طریقہ کیا ہے ان کو کنونس کیا جائے کہ آپ یہ کام کریں, یہ کتاب پڑھ لیں, ان کے فائدے ہیں. جی. اب دیکھیں دو باتیں ہیں نا. پہلا یہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ تکلیف سے بچنے کے لیے اور خوشی کی تلاش میں کر رہا ہے. جو بھی کام ہم دنیا میں کرتے ہیں, بچے کیوں پڑھتے ہیں, کل وہ جائل رہ جائیں گے, جاب نہیں ملے گا, تہذیب میں سوشل مطلب وہ ان کی لائف جو ہے نیچے چلی جائے گی, پھر ان کو ماں باپ ناراض ہوں گے. تو تکلیف سے بچنا, جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو نالج ہے یہ ان کو کتنی تکلیفوں سے بچائے گی اور کتنی خوشی اور سکون دے گی, تو خود بہت یہ کام کریں گے. لیکن چونکہ ہم لوگ ان کے لیول کے مطابق جا کے بات نہیں بتاتے, جو نیچے والا ہے. اب قرآن پاک کو دیکھیں, اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوں. ٹھیک ہے. میں اس بات کی جب تشریح ڈھونڈنے چلا تو مجھے ایک افلاطون کے ایک پیغام ایک ملا میسج. اس نے بہت سی غلطیاں کی ہیں, یہ پیغام ٹھیک تھا کہ جس دن مجھے پتہ چلا کہ لوگ میری بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں, میں نے اپنی بات کی تشریح کرنی چھوڑ دی. تو اب بات یہ ہے کہ جو نیچے لیول کے بندے ہیں ان کے وس سے باہر ہے, ان کو یہ بتاؤ کہ تمہاری ایک انتہائی شاندار یہ زندگی تھی. دیکھیں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا. ٹھیک ہے. تو آپ بڑھاپے میں تنہا بیٹھے ہوئے, چاہے آپ کے پاس اربوں روپے ہیں, لیکن یہ ان گدوں کو نہیں پتہ ہے. یہ سمجھتے ہیں میرے کو پیسے ہوں گے میں بڑا چودھری, بڑا ملک, بڑا خان بن جاؤں گا. آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ نے بچوں کو دین کی طرف نہ لگایا تو بچے اپنی بیویوں کو لے کے راستے جائیں گے اور آپ کو اکیلے بیٹھے ہوئے کوٹھی میں بیٹھے ساڑے ہوں گے. لاہور بھرا پڑا ان لوگوں سے. کمیونسٹ بھی اب رو رو کے زیادہ تر کمیونسٹ اب دین کی طرف آ گئے. دیکھیں یہ آپ کو دین جوڑتا ہے, کوئی اور چیز جوڑ نہیں سکتی. پھر دین آپ کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف آپ کے لیے تکلیف نہیں رہتی ہے. جب یہ آدمی چیزیں دیکھتا ہے, عام بندہ تو کمپلیکسز میں گرے ہوئے, وہ کہتا ہے میری 2-3 کوٹھیاں ہو جائیں, 2-3 کاریں, میرے سے بڑا جوان کو نہیں. اس گدے کو اسی دوڑ میں رہنے دیں.
وہ چھوٹے سے بڑا گدھا بن جائے گا، 3 کوٹھیاں اور 3 کاریں لے کے، لیکن رہے گا گدھا ہی. ٹھیک جی. سر ان کی سوال کی ایکسٹینشن میں ایک سوال ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ فرما رہے تھے. اب مثبت سوچ بہت سے لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے، وہ پریکٹس کرتے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ملتی اس میں، اپیرنٹلی بھی ان کے حالات میں کچھ تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا سب سے پہلے خود اعتمادی سیکھو، اس کے بعد فیتھ ہے، فیتھ کنورٹ ہوتا ہے یقین کامل پہ. اس کا کچھ بتائیے گا کہ خالی مثبت سوچ ہی کافی ہوتی ہے؟ دیکھیے مثبت سوچ ایک پریکٹس ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں یہ چیز ہوگی، اچھی مثبت سوچیں. لیکن سوچ کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی جو آپ کی بات سنتا ہے اس کو سمجھ آ گیا کہ پہلے اس کو پتہ ہونا چاہیے اگر سوچ اس کے اندر بیٹھے گی تو پھر تبدیلی آئے گی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مثبت سوچ رہا ہوں، اس کے اندر ڈر خوف بھرا ہوا ہے. جب تک اندر مثبت سوچ نہیں بیٹھے گی اس وقت تک اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی آہستہ آہستہ بیٹھ جائے گی، لیکن جتنی جلدی آپ بٹھا لیں. جب بندوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں تمام مسائل کا حل اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے، قرآن کی صورت میں باہر بھی یہ حل دے دیا ہے، تو پھر بندہ اس طرف چل پڑتا ہے. تو لیکن مثبت سوچ سے ہی بات چلتی ہے. تمام جو چیزیں لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ تمام قسم کی، چاہے مالی ترقی ہو، چاہے آپ کی صحت کی بہتری ہو، چاہے آپ کی نفسیاتی ذہنی روحانی ترقی ہو، یہ مثبت سوچ کے اندر اور امید کی حالت میں ہی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی بہترین لایا عمل ہے، اور لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سوچنے سے کیا ہوتا ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں. سوچ کو اندر بٹھائیں اور آپ کا لاشعور آپ کے تمام وہ چیزیں کرے گا جو آپ نے مان لیا. لاشعور آپ کو پیدا ہونے سے مرنے تک انتہائی شاندار زندگی دینے کا بندوبست رکھتا ہے. لاشعور کو اللہ نے قلب کے نام سے قرآن میں کہا ہے. تو آپ جو اس میں ڈال دیں گے وہی چیز آپ کو کاپی ہوتی چلی جائے گی، وہی آپ کو ملے گی. جی. سر ہم ابھی آج آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ چیلنجز ہیں ہمارے کافی، اور اس کا آپ نے کچھ ایک راستہ بھی بتایا. تو اگر ینگ جنریشن کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ان کے لیے یہ بڑا براڈ اینڈ سا ایک میسیج ہے. یعنی ایک ینگ پرسن جو کہ آج ہماری یہ بات سنتا ہے، ہم جس سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ کہے گا مجھے چھوٹا ایک سمرائز بتاؤ میں دن میں کیا کروں ایسا کہ میں اس نہ رستے کے اوپر چل سکوں. کیونکہ ویسے بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی تبدیلی لے کر آنی ہے، میں نے اپنے دین کو بھی لے کر آنا ہے، میں نے اپنی زندگی بھی کرنی ہے. تو اگر آپ اس کو ایک پریکٹیکل ایک دن کے سانچے میں ڈھالیں کہ جہاں پر میں کسی کو یہ گائیڈ کرنا چاہوں کہ یار آپ یہ راستہ جو شروع کریں، جو روزانہ کی یہ 5-6 چیزیں کریں، تو آپ کی یہ ساری پرابلم جو ہے نا آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ حل ہوتی جائیں گی. یہ صرف 2 چیزیں ہیں، میں وہاں بتا چکا ہوں کہ زندگی میں واحد واضح مقصد ہونا اور مثبت سوچ، 5-6 نہیں. اگر آپ ایک گول رکھتے ہیں نا تو آپ کو گول اس سے متعلق نالج ملتی جاتی ہے، اور نالج آپ کو خود اعتمادی دیتی ہے، اور آپ کے ذہن کے جو بند خانے ہیں وہ کھولنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا اوپر سے مدد شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ مثبت سوچ ہو. مثبت سوچ کیا ہے کہ ہر کام کرتے ہیں کامیابی آسانی ذہن میں رکھیں اور شکر کا مد نیچے دیکھ کے. بس آپ نے یہ مثبت سوچ اور ہر وقت کام کرتے وقت واحد مقصد، اگر آپ واحد مقصد رکھتے ہیں تو ہر انسان میں اتنی عقل ہے کہ وہ کوئی بھی گول اچیو کر لیں. ٹھیک ہے، یہ جو اوباما تھا یہ کالا ہونے کے باوجود بھی امریکہ کا صدر بن گیا. جو ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ 7 جنریشن سے امریکن ہونا ضروری ہے، تو کالے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ہر چیز اللہ کی دنیا میں ممکن ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پیغام دے دیا، وہ دے کے گئے. قرآن میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے لیول کے حساب سے سمجھتے ہیں، چوتھی والا چوتھی جماعت کے حساب سے سمجھتے ہیں، 8ویں والا 8ویں کے. تو یہ آہستہ آہستہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ اس کو سمجھنا بھی شروع کر دو، اس کی گہرائیوں کو. اب شکر ہے، شکر کا مطلب ہے، مولویوں نے ہر چیز کا مطلب خراب کیا. شکر کا کہتے ہیں بھوکے مرتے رہو لیٹے رہو. اس کا مطلب ہے کہ محنت نہ چھوڑو، لیکن ہر قدم پہ نیچے دیکھ کے شکر کرو. صحت مند ہو صحت پہ شکر کرو. مصیبت میں ہو اس کو دیکھو جو تم سے 10 گنا بڑی مصیبت میں ہے. بیمار ہو تو کینسر والے کو دیکھو، یا اس کو دیکھو جو
बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो जो ही आप ये शुक्र करेंगे आपकी तकलीफ़ 80% ख़त्म हो जाएगी, कोई भी तकलीफ़ हो। तो कामयाबी, आसानी, शुक्र, ये 3 चीज़ें हैं। और पहले वाहिद मकसद और मुस्बत सोच, उनको सिर्फ वाहिद मकसद मुस्बत सोच दे दो, आगे तशरीह उनको समझ आ जाए। जी आगे चलें। मुर्शद, आपकी इजाज़त से जी जी, आपने ये फरमाया, 1 मिनट। आपका जो मैसेज है ना, बुक आप जो रूहानी दाना शौहरत लिखते हैं, जो किताब है, उसकी बैक पे ना आपने एक मैसेज दिया हुआ है कि हर बंदा, इनके सवाल के रिलेटेड में, कि हर बंदा अपने आप को संभाले, फिर उसके बाद अपने बीवी बच्चों को अगर हैं, वालिदैन हैं, फिर बिरादरी, फिर मोहल्ला, फिर शहर, रिश्तेदार और मुल्क, शहर और मुल्क, और फिर दुनिया को संभाले। अब- वहाँ पे हाँ मैंने जी। नहीं लिखा दुनिया को, लेकिन दुनिया को संभालना भी हमारी अब अपने आप को संभालने में जो बंदे को चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, सबसे पहले उन पे मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर रोज़गार नहीं है। नहीं है तो मैं पहले उसकी फिक्र करूँ। हाँ, पहला गोल वो बना लेना जी। कि मुझे रोज़गार चाहिए जिसमें सफिशेंट इनकम हो, ताकि मेरी चीज़ें और उस तरह मैं ध्यान दे सकता। सर। भूखा बंदा नहीं दे सकता। जी सर मेरा मैंने कुछ दिन पहले साजिद भाई ने मुझे आपका एक वो कासम अली शाह वाले के साथ भेजा। जी जिंदा सूफी वाला। वेरी इम्प्रेसिव माशाल्लाह। तो मेरा अभी जो आपका स्टार्ट से एक ऐसी जहन में सवाल आया कि आपने कहा 10% दीन के ऊपर अमल करना है और 90% अकीदा दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है, 90% इखलाक मामलात हैं ये साथ। जैसे कुरान मजीद में है कि खैरुन नास मन यनफउन नास, जी, जी, जी। इंसान बेहतर वही है जो लोगों के लिए बेहतर। भलाई के वाला काम करे। और फिर वो ये भी जिक्र है कि अल्लाह का जिक्र इत्मीनान कल्ब के लिए वो है जी देता है, मुझे याद सुकून है, देता है, तो दिलों को याद सुकून नहीं देता है। जी तत्माइनुल कुलूब इन्नल्लाह ज़िक्र अल्लाह ज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। जी अभी फिर कन्फ्यूजन छोटी सी जो अभी सारी जिंदगी गुजर गई, 55 साल गुजर गए अभी तक, ये जो बच्चे ने सवाल किया यंग मैन ने कि इस डिवीजन की फिर भी कहीं ना कहीं कमी पेशी रह जाती है। बहुत सारे मौलवी हजरात, आलिम और ये जो काफ़ी सारे हमें वो मिलते हैं लेक्चर्स वाले, मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो गया या गामदी साहब हो गए या और जो हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं दूर हो पाती। तो काइंडली कोई ऐसा कोई अमल भी बताएं कि हम इस कन्फ्यूजन से निकलें देखिए, ये कि हमने मैंने- प्रायोरिटी नंबर 1 क्या करना है और 2 क्या। आल दो मैं सुना है और वो है, लेकिन फिर भी देखिए, गरीब थोड़ा सा आदमी ये के लिए, गरीब आदमी के लिए प्रायोरिटी बंद है वो रोज़ी तलाश करे। ठीक है, अब जो आदमी रोज़ी की फ़िक्र से निकल आया है, गरीब मुल्कों में तो उन मुल्कों में ज़रूरत नहीं है जो यूरोप है या मिडल ईस्ट है, वहाँ पे जॉब मिल ही जाता है। लेकिन जो हम थर्ड वर्ल्ड के मुल्क हैं, हमें इसमें उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी और गोल बनाना पड़ेगा जो हमारी ज़िंदगी में कमी है। उस चीज़ को आप समझें और उसको टारगेट करें। हर आदमी वाहिद चीज़ के पीछे पड़ जाए तो वो उससे लाजमी हासिल कर लेता है। बेवकूफ़ तरीन बंदे जो हैं वो बड़े अच्छे कारोबारी हैं, मैं आपको मिसालें नहीं देता हूँ, लेकिन आप आसपास देखें ज़्यादा बेवकूफ़ों ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की, क्योंकि वो एक ही चीज़ पे फोकस करते थे। हमारा ज़हीन आदमी हर चीज़ में जहन लड़ा रहा है, सियासत में, बकवासियात में, क्रिकेट में, फिल्मों में, शायरी में। दफ़ा करें, अपना टारगेट फिक्स करें और वो जब अचीव हो जाए, सेकंड गोल, थर्ड गोल, साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन दीन चूँकि आपको मुकम्मल देता है हर चीज़ कि आप दूसरों को लेके चलते हैं, फैमिली वालों को, तो इसको मत छोड़े, इसको पैरेलल चलने दें। गोल अपना सामने रखें, लेकिन पैरेलल दीन खुद बहुत चलता है। ठीक है, वाहिद मकसद और जो मुस्बत सोच है, मुस्बत सोच हर हाल में ज़रूरत है। जब आप इस पे चलेंगे खुद बहुत आप दीन की तरफ आ जाएंगे। लेकिन दीन की सब तशरीह नहीं की कि दीन उन्होंने सिर्फ बनाया हुआ है कि बस ये हमारा फ़िरका ठीक है, फ़लाँ में फ़लाँ गलती है, उसमें ये गलती है, ये मकसद नहीं है। मकसद दीन का जो है वो इंसानों के ग्रुप में बनाना है और इंसानों को इत्साल से बचाना भी है। ये पहले मैं बता चुका हूँ दीन के क्या मकसद है। इस साल हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों का हो रहा है। इराक को देखें, सीरिया को देखें, लेबनान को देखें, सूडान को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें। ठीक, तो ये हमने करना है। इंशाल्लाह ये काम शुरू हो चुका है। इस्लाम की निशात सानिया शुरू हो चुकी है। मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पहले भी सुना चुका हूँ, बड़ा दिलचस्प है उनके,
کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام میں سجود, پھر جبی خاک کے حرم سے آشنا ہو جائے گی. پھر آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن کو سینہ چاک, آب گل کی ہم نوا باد سوا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے, یہ چمن محمور ہوگا نغمہ توحید سے. ہم نے اس دنیا کو اصل جو توحید کا پیغام ہے وہ پہنچانا ہے, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں پوری مدد کریں. کوئی اور سوال رہ گیا ہو؟ اچھا الحمدللہ حال تو مطلب آئی تھنک گیٹنگ بیٹر, کچھ بہتر حالات جا رہے ہیں پاکستان کے. فیوچر میں اگر ہم نظر دیکھیں تو ایک نئی جو جنگ ہے وہ ہمارے بارڈر پہ کے ساتھ جو ہے وہی نظر آ رہی ہے. تو اس صورت میں آپ کو کیا عوام کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ اس میں آپ اس کو کیسے فیس کریں, اور پاکستان کے اس کے اوپر جو ہے نا کیا اثرات ہیں, اور اس سے ہم کیسے نپٹ سکتے ہیں؟ جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنگ ان کی جان وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے, جرم ضعیفی کی سلام مر کے بھیڑ کا بچہ چاہے اوپر سے پانی پیے چاہے نیچے سے, بھیڑیا نے اسے کھانا ہے. تو یہ جو نظام اپنے مہنگے نظام میں پھنس کے امریکہ بینک کرپسی بیٹھا ہے وہ کرے گا, اس طرف سے نہیں اس طرف سے آئے گا, چھوڑے گا اس طرح نہیں. فی الحال لگتا ہے ٹل گیا, ٹلا نہیں ہے وہ اپنی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ پاکستانی وریڈ ہیں جتنے آپ دیکھیں کہ جناب وہ آ کے پھر ہمارے سر پہ بیٹھ لے. بھائی 20 سال بیٹھ کے اس نے کیا بگاڑ لیا؟ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا, بندے بھیج رہا تھا, خودکشی بھی بھیج رہا تھا, یہاں پہ ہمارے لوگوں کو بھی ہمارے خلاف کر دیا گورنمنٹ کے. 45 ملکوں کی ایجنسیاں اور فنڈز اس کے پیچھے تھے, یورپ کے تمام امیر ملکوں کے. کیا بگاڑ لیا اس نے؟ اب اگر ایران میں آ کے بیٹھ گیا, ویلکم, آؤ, وہی اشر ہوگا جو افغانستان میں, وہ اس سے بھی برا ہوگا. ٹھیک, اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. اگر وہ بگاڑ سکتا ہوتا تو ابھی بگاڑ لیتا. ابھی لوگوں کی یہ شک ہے کہ ہم ابھی تک امریکہ کیمپ میں ہیں. تو ان گدوں کو بتاؤ کہ ہم نے اس سے سونے کی کان چھین لی ہے سعودی عرب. تو اگر ہم امریکن کیمپ میں ہوتے وہ ہمیں چھیننے دیتا؟ خدا کا نام مانو یار, یہ دیکھو یہ بڑا قیمتی بندہ آسم منیر, گدوں کو اس کی قدر نہیں ہے. تو یوتھی ویسے دفع ہو جائے, میرے پیغام نہ سنا کریں. ٹھیک ہے, جو دوسرے لوگ ہیں ریکویسٹ ہے کہ عقل لڑائیں. پاکستان بہت اوپر جا رہے ہیں. جو آرمی مائٹ ہوتا ہے یہ بعد میں فائنینشیل مائٹ میں لازمی تبدیل ہوتا ہے. ہمارے پاس بیچنے کے ڈیفینس ہے, ہم بڑی کامیابی سے بیچ رہے ہیں, جہاز بھی بیچ رہے ہیں. اور اگلے 3 سالوں میں آپ دیکھیے گا کیا کچھ ہو رہا ہے. چائنیز تیار ہیں, 2 کروڑ چائنیز یہاں آنے ہیں, اور انڈسٹری آپ کی بے شمار لگنی ہے, اور بے شمار اور چیزیں. معدنیات آپ کے پاس اتنی ہیں کہ آپ اگلے 100 سال بھول ہی جائیں, بلکہ 1000 سال اگر ٹھیک طریقے سے یوز کریں. تو انشاءاللہ اب ترقی شروع ہو رہی ہے, اسلام کی نشات ثانیہ شروع ہو چکی ہے. تو جو میں نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا وہ چیز نظر آ رہی ہے سامنے. جی سر ایک اور سوال ہے. آپ اکثر کہا کرتے ہیں اسپرچولیٹی کا میننگ ہے کہ میکسیمم یوز آف دا برین, اور فیتھ کو بھی استعمال کرنا ہے, اور ان دونوں کو آپس میں بیلنس بھی رکھنا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم برین یا مائنڈ یا تھاٹس یا سوچ کو میکسیمم دماغ کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھو روحانیت جو ہے, میں جو روحانیت سکھا رہا ہوں یہ آپ کے دماغ کو بہترین طریقے سے استعمال کرانا سکھاتی ہے. دراصل جو سب سے ہائیسٹ لیول کی ذہانت ہوتی ہے یہ روح کی ذہانت ہوتی ہے. تو جس میں بھی روح کی انرجی جاگ جائے اس کی ذہانت بہت بڑھ جاتی ہے. مولانا روم نے اسے روحانی ذہانت کہا ہے, اور امام غزالی نے اسے عقل نبوی کہا ہے. تو انسان کے اندر یہ ذہانت چھپی ہوئی ہے, جب وہ جاگتی ہے تو یہ اوپر آنی شروع ہو جاتی ہے. فیتھ اور آپ نے اس کا بیلنس کرنا ہے کہ مثلا آپ اسباب کرتے ہیں, آپ نے ایک کاروبار شروع کیا, دکان شروع کی, اسے مال پکڑ ڈالیں, اچھی لوکیشن پہ دکان ہو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اخلاق آپ کا اچھا ہو,
ادھار لوگوں کو زیادہ مت دیں، کمپٹیشن اسٹڈی کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا کام چلے گا. لیکن اگر آپ صرف وہ ڈال کے بیٹھ جائیں اللہ توکل پہ نہیں. رسول پاک نے فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اسے چھوڑو. ٹھیک ہے، ہمیں اسباب کرنے چاہیے، پھر اس کے بعد فیتھ استعمال کرنا چاہیے. جب فیتھ پختہ ہو جاتا ہے، چھوٹے لیول سے شروع کریں، جو پختہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں عقل کم اور فیتھ چلاتا جاتا ہے، لیکن اسباب پھر بھی رہتے ہیں. تو ہمیں بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے. عملی دنیا میں ہمیں عقل کو پورا استعمال کرنا ہے، روحانی دنیا میں فیتھ کو. اب ایک بندہ بیمار ہے، بظاہر کوئی چانس نہیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو. میں نے کتنے کیسز میں دیکھا ہے کہ کسی ایسے کہ تویز اور دم سے ٹھیک ہو گیا، یعنی جو لا علاج قسم کے کیسز تھے. میں یہ ایسے تکے مارتا رہا ہوں اور بہت زیادہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کئی آپ میں بھی ہوئے ہیں. تو اب بات یہ کرنے والی ہے کہ جب بہت سے معاملات میں کب اور کیسے کو نکال دیں. کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے. ہوگا ضرور، جو دعا مانگتے ہیں ضرور پوری ہوگی، مناسب وقت پہ ہوگی. تو آپ نے فیتھ اور اس کو بیلنس رکھ کے استعمال کرنا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری جو ماضی کی روحانیت ہے اس میں عقل کو استعمال کرنے پہ نہیں زور دیا گیا. دیکھیں یہ جو سائنس ہے یہ عقل ہے. آپ ہتھیار بنانے ہیں، اسلام نے کیا کہا؟ گھوڑے تیار رکھو. اس کا کیا مقصد ہے کہ فوج اور ہتھیار تیار رکھو. آج کل ہتھیار ایٹم بم ہیں، میزائل ہیں، سیٹلائٹس ہیں. اس کے لیے آپ کو پیسے بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے بس یہ آ گیا کہ لفظ لے لیا، گھوڑے ہی پال لو تو بس ٹھیک ہے. یہاں پہ کئی لوگ گھوڑے پال رہے ہیں اسی مقصد کے لیے. تو اللہ معافی دے، یہ اپنا اپنا ترجمہ ہے. تو بس یہ کوشش کریں کہ جو لوگ ہیں وہ پیغام کو سمجھیں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو میرا نمبر بھی موجود ہے 0308575155. کبھی بھی آپ کو کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو، مجھے ان لوگوں کی سخت شدت سے ضرورت ہے جو اس پیغام کو آگے پہنچا سکیں اور لوگوں میں اس کو پھیلا سکیں. کم از کم ایک چیز آپ روز دنیا میں لوگوں کو، ایک دو لوگوں کو بتائیں کہ دین 10% ایمانیات عبادات ہے. عقیدہ درست ہونا بڑا ضروری ہے. 90% اخلاق معاملات ہیں. یہ پیغام ابھی تک ان کے دلوں میں نہیں اترا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. سر یہ جواب انٹرسٹنگ تھا جو سر نے بھی پوچھا کہ آپ اپنا پہلے محاسبہ کریں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے گول بنا لیں. بس وہی بات. جیسے آپ متوسط طبقے کا جو آدمی ہے وہ صرف پیسے کو گول بنا لیں، پھر اس کو سائڈ پہ کر کے پھر نیا گول بنا لیں. دیکھیں پیسے کو اللہ سے زیادہ اہمیت دینی شرک ہے، لیکن پیسہ ہمیں چاہیے. جی پیسہ بیرن چاہیے. غریب ملکوں میں آپ کو ضرور چاہیے. ہمیں بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، کچن